جس کو ابھی پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ میں پھانسی دینا چاہتا ہوں, تو ان کی اطلاع کے لیے بھی عرض ہے کہ پھانسی دینے کا پراپر ایک پروسیجر ہے اس ملک کے اندر. آپ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں ایک جوڈیشل آرڈر کے تحت, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پھانسی کا اعلان کرتے پھریں. اب پرابلم ہے, ایک پرویز الہی صاحب گئے عمران خان صاحب کے جلسے میں پہلی دفعہ, ان کو سمجھ نہ آئی کہ میں اب اس شخص کی خوشنودی کیسے حاصل کروں, تو انہوں نے اپنی کچن کیبنٹ کا اجلاس بلایا. انہوں نے کہا مجھے بتاؤ کہ عمران نیازی کیسے خوش ہوتا ہے. تو انہیں بتایا گیا کہ بہت کوئی آپ ایکسٹریمسٹ بات کریں, بہت ہی کوئی گالم گلوچ کریں. انہوں نے کہا نہیں, گالم گلوچ شاید میں نہ کر سکوں, اس کے علاوہ بتاؤ میں کیسے عمران نیازی کی خوشنودی حاصل کروں. انہوں نے کہا آپ پھانسی کی بات کر دیں. تو انہوں نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کو پھانسی دینے کا اعلان کر دیا. تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس ملک میں ادارے موجود ہیں, تحقیقاتی ادارے موجود ہیں, عدالتی نظام موجود ہے, اس کے تحت کیسز چلتے ہیں, منطقی انجام کو پہنچتے ہیں. آپ نے تو پہلے بھی کسر نہیں چھوڑی تھی کہ آپ نے ہیروئن ڈال دی, اور اللہ بھلا کرے تب کہ سیف سٹی کیمراز کی انسٹالیشن کا, جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں کوئی ہیروئن نہیں تھی. آپ اس حد تک جاتے رہے ہیں جھوٹے مقدمات بنانے میں. تو فواد چودھری صاحب, ظلم یہ ہوتا ہے, اور ظلم اس ملک میں جو جمہوری روایات کی امین ہیں, جو اس ملک میں گراس روٹ لیول کے سیاستدان ہیں, انہوں نے برداشت کیا ہے. اف نہیں کی, کبھی گلہ نہیں کیا کہ ان کو جیلوں میں کس حال میں رکھا گیا اور کیا سلوک کیا گیا. آپ کا ایک آدمی جس نے ملک دشمن بیانیے کو پروان چڑھانے کی کوشش کی, جس نے اینٹی سٹیٹ نریٹو بنایا اور ایک نجی ٹی وی چینل پہ اس کو پروموٹ کیا, ایک آدمی, اور آپ اس طرح حال دہائیاں دے رہے ہیں جیسے کاروبار زندگی بند ہو گیا ہو. تب تو کوئی قیامت نہیں آئی تھی اور آپ کے کان پہ جوں نہیں رینگی تھی جب ایک بیٹی جو پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے, اس کو دوسری دفعہ اپنے گرفتار باپ, وہ باپ جو کوٹ لکھپت جیل میں ہے, آپ نے ملاقات کے دوران گرفتار کروایا تھا صرف باپ کو اذیت دینے کے لیے, اور اس کے بعد سزائے موت کی چکی میں رکھا تھا. تب تو آپ کو نہ ظلم یاد آیا, نہ آپ کو کوئی انصاف کے نظام سے گلے پیدا ہوئے, اور تب بھی آپ کو کوئی خوف خدا نہ آیا جب آپ نے احد خان چیمہ جیسے فرشناس افسر کو 3 سال قید منہ سے کہنا آسان ہے, جس نے کاٹی ہے کبھی اس سے پوچھئے کہ اس خاندان پہ کیا گزری ہے, جس گھر کا فرد 3 سال کے لیے غائب ہو جائے. اور جیل میں جو سلوک کیا جاتا تھا, محکمہ جیل خانہ جات پنجاب حکومت کی وزارت داخلہ کا ایک ماتحت محکمہ ہے, اور کنٹرول اس کو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا عمران نیازی کرتا تھا اور شہزاد اکبر صاحب کرتے تھے. اور ان کی مینجمنٹ کیا تھی, یہ فکر نہیں تھی کہ معیشت ڈوب رہی ہے, ملک کو نقصان ہو رہا ہے. وہ مانیٹر کرتے تھے کہ فلاں کا پنکھا تو نہیں چل رہا, فلاں کو سردیوں میں ہیٹر تو نہیں مل گیا, فلاں کو کمبل تو نہیں دے دیا, فلاں کو کیا زمین پہ سلایا ہے کہ نہیں سلایا, بختر بند گاڑیوں میں بند کر کے لایا. اتنا رونا دھونا نہ کریں, کوئی قیامت نہیں آ گئی. ایک شخص نے ایک ملک مخالف بات کی ہے, ملک دشمن بیانیے پر بات کی ہے, اور وہ ایک پروسیس کے مطابق اس کی کاروائی چل رہی ہے. 2 دن کا ریمانڈ تھا. غضب خدا کا کہ آپ لوگ بغاوت پہ اتر آئے ہیں. تو یہ بڑا بڑا کچھ برداشت کیا گیا ہے اس ملک کے اندر. ہم نے جیلیں بھی کاٹی ہیں, ہم نے مشکلیں بھی برداشت کی ہیں, مگر اس طرح سے کبھی رونا دھونا نہیں کیا جس طریقے سے آپ آ کر بالکل ہی جب انسان کی بس ہو جائے کہ جی ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں تو کوئی نہیں, بات کی ہے تو تھوڑا برداشت کرنا بھی سیکھیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناانصافی ہوگی اگر جسمانی ریمانڈ میں توسیع نہیں کی جاتی, کیونکہ دیکھیے قانون کے کچھ اصول ہیں جس کے تحت برآمدگی ہے, انویسٹیگیشن ہے, مزید اس کیس میں پیش رفت کے حوالے سے تفتیش کا عمل ہے. تو یہ ماضی میں آپ دیکھ لیں جو ہوتا رہا ہے.
اور ان کیسز میں کوئی میرٹ نہیں تھا. یہ تو ایک آڈیو ہے جو پورے ملک میں سب کے سامنے ہے.